الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 97 پارٹ 1 تفسیر خزائن العرفان پارہ 29واں 29۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی سورۃ المدثر سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھتے ہیں۔ سورۃ المدثر، سورہ مدثر مکیہ ہے۔ اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ مدثر مکیہ ہے۔ اس میں 2 رکوع، 56 آیتیں اور 255 کلمے، 1010 حرف ہیں۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، یہ خطاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ شان نزول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوہ حرا پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ پایا۔ اوپر دیکھا، ایک شخص آسمان زمین کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب ہوا اور میں خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے بالا پوش اڑاؤ۔ انہوں نے اڑا دیا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر، کھڑے ہو جاؤ اپنی خوابگاہ سے، پھر ڈر سناؤ قوم کو عذاب الہی کا ایمان نہ لانے پر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے بھی حضور کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ وحی آئی۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھو ہر طرح کی نجاست سے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے سوا اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اپنے کپڑے کوتاہ کیجیے، ایسے دراز نہ ہوں جیسی کہ عربوں کی عادت ہے، کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے پھرنے میں نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ اور بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، یعنی جیسے کہ دنیا میں ہدیے اور نیوتے یعنی شادی وغیرہ میں رقم یا دوسرے تحائف دینے کا دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ مجھے دے دے گا۔ اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً جائز ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت ارفع و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دیں وہ محض کرم ہو، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو، اوامر و نواہی اور ان ایذاؤں پر جو دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، مراد اس سے بقول صحیح نفخہ ثانیہ ہے، تو وہ دن کرہ یعنی سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ دن بفضل الہی مومنین پر آسان ہوگا۔ اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کی ماں کے پیٹ میں بغیر مال و اولاد کے۔ شان نزول، یہ آیت ولید بن مغیرہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھا، اور اسے وسیع مال دیا
کھیتیاں اور کثیر مویشی اور تجارتیں۔ مجاہد سے منقول ہے کہ وہ 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔ اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے جن کی تعداد 10 تھی، اور چونکہ مالدار تھے انہیں کسب معاش کے لیے سفر کی حاجت نہ تھی، اس لیے سب باپ کے سامنے رہتے۔ ان میں سے 3 مشرف با اسلام ہوئے، خالد اور ہشام اور ولید بن ولید۔ اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں، جاہ بھی دیا اور ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی دیا اور طول عمر بھی۔ پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، باوجود ناشکری کے۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال و اولاد و جاہ میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں۔ بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی یعنی ماتھے پر بل ڈالے اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ شان نزول، جب حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں تلاوت فرمائی، ولید نے سنا اور اس قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا، نہ وہ آدمی کا نہ جن کا، بخدا اس میں عجیب شیرینی اور تازگی اور فوائد و دلکشی ہے۔ وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید آبائی دین سے برگشتہ یعنی پھر گیا، آبائی دین سے برگشتہ ہو گیا۔ ابو جہل نے ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے، قریش تیرے خرچ کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچہ کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت عیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں ہے، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے؟ ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا؟ پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہارا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہیں؟ کیا تم نے ان میں کبھی دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے پایا؟ سب نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو؟ کیا تمہارے تجربہ میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ اور قریش میں آپ کا صدق و دیانت ایسا مشہور تھا کہ قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے، اس کا باعث یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا۔ کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساتا ہوں، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے، نہ چھوڑے نہ لگی رکھے، یعنی نہ کسی مستحق عذاب کو چھوڑے، نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال لگی رہنے دے،
بلکہ مستحقی عذاب کو گرفتار کرے اور گرفتار کو جلائے، اور جب جل جائیں پھر ویسے ہی کر دیے جائیں۔ آدمی کی کھال اتار لیتی ہے جلا کر، اس پر 19 داروغہ ہیں، فرشتے ایک مالک اور 18 ان کے ساتھی، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، کہ حکمت الہی پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں 19 کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے، یعنی یہود کو یہ تعداد اپنی کتابوں کے موافق دیکھ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق کا یقین حاصل ہو اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ان کا اعتقاد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور زیادہ ہو، اور جان لیں کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اس لیے کتب سابقہ سے مطابق ہوتی ہے، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کے روگی جن کے دلوں میں نفاق ہے اور کافر کہیں اس اچنبے یعنی تعجب کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ یعنی جہنم اور اس کی صفت یا آیت قرآن تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت۔ ہاں ہاں، چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، خوب روشن ہو جائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے، آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے، خیر یا جنت کی طرف ایمان لا کر، یا پیچھے رہے کفر اختیار کر کے اور برائی و عذاب میں گرفتار ہو۔ ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے مگر داہنی طرف والے، یعنی مومنین وہ گروی نہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، اور انہوں نے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت سے منتفع ہیں۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، یعنی مساکین پر صدقہ نہ کرتے تھے، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور جزا دی جائے گی، مراد اس سے روز قیامت ہے، جٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء، ملائکہ، شہداء، صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شافع کیا ہے، وہ ایمان داروں کی شفاعت کریں گے، کافروں کی شفاعت نہ کریں گے، تو جو ایمان نہیں رکھتے انہیں شفاعت بھی میسر نہ آئے گی۔ تو انہیں کیا ہوا؟ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی مواعظ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں، یعنی مشرکین نادانی و بے وقوفی میں گدھے کی مثل ہیں، جس طرح شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر بھاگتے ہیں، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کی اتباع نہ کریں گے جب تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے فلاں بن فلاں کے نام، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو ادلہ قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشانہ حیلہ بازیاں نہ کرتے۔ ہاں بے شک وہ قرآن شریف نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورۃ القیامہ۔ سورہ قیامہ مکیہ ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ قیامہ مکیہ، اس میں 2 رکوع، 40 آیتیں، 199 کلمے، 692 حرف ہیں۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، باوجود متقی و کثیر الطاعت ہونے کے، کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کیا آدمی، یہاں آدمی سے مراد کافر منکر بعث ہے۔ شان نزول، یہ آیت عدی بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے اور گلنے اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا جمع کرنا کافر ہماری قدرت سے باہر سمجھتا ہے؟ یہ خیال فاسد اس کے دل میں کیوں آیا، اور اس نے کیوں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، یعنی اس کی انگلیاں جیسی تھیں بغیر فرق کے ویسی ہی کر دیں، اور ان کی ہڈیاں ان کے موقع پر پہنچا دیں۔ جب چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے دی جائیں تو بڑی کا کیا کہنا۔ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ انسان کا انکار بعث اشتباہ اور عدم دلیل کے باعث نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ بحال سوال بھی اپنے فجور پر قائم رہنا چاہتا ہے کہ بطریق استہزاء پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے معنی میں فرمایا کہ آدمی بعث و حساب کو جھٹلاتا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر، یہی کہتا رہتا ہے اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، پھر جس دن آنکھ چندھائے گی اور حیرت دامن گیر ہوگی اور چاند گہے گا، تاریک ہو جائے گا اور روشنی زائل ہو جائے گی، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ یہ ملا دینا یا طلوع میں ہوگا یا دونوں مغرب سے طلوع کریں گے یا بے نور ہونے میں۔
اس میں آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں جو اس حال و دہشت سے رہائی ملے، ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ تمام خلق اس کے حضور حاضر ہوگی، حساب کیا جائے گا، جزا دی جائے گی، جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، جسے چاہے گا اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے قبل یاد فرمانے کی سعی فرماتے تھے اور جلد جلد پڑھتے اور زبان اقدس کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشقت گوارا نہ فرمائی، اور قرآن کریم کا سینہ پاک میں محفوظ کرنا اور زبان اقدس پر جاری فرمانا اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حضور کو مطمئن فرما دیا۔ بے شک اس کا محفوظ کرنا آپ کے سینہ پاک میں اور پڑھنا آپ کا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں، یعنی آپ کے پاس وحی آ چکے، اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کو باطمینان سنتے اور جب وحی تمام ہو جاتی تب پڑھتے تھے۔ پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے، کوئی نہیں، بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو، یعنی تمہیں دنیا کی چاہت ہے اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ کچھ منہ اس دن یعنی روز قیامت تر و تازہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمت و کرم پر مسرور چہروں سے انوار تاباں، یہ مومنین کا حال ہے، اپنے رب کو دیکھتے انہیں دیدار الہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی میسر آئے گا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث و اجماع کے دلائل کثیرہ اس پر قائم ہیں۔ قرآن و حدیث و اجماع کے دلائل کثیرہ اس پر قائم ہیں، اور یہ دیدار بے کیف اور بے جہت ہوگا، بے کیف اور بے جہت ہوگا۔ اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سیاہ تاریک، غم زدہ، مایوس، یہ کفار کا حال ہے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر توڑ دے، یعنی وہ شدت عذاب اور ہولناک مصائب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی وقت موت، اور لوگ کہیں گے جو اس کے قریب ہوں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو، اور وہ یعنی مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے کہ اہل مکہ اور دنیا سب سے جدائی ہوتی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کی کرب و سختی سے پاؤں باہم لپٹ جائیں گے، یا یہ معنی ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹے جائیں گے، یا یہ معنی ہے کہ شدت پر شدت ہوگی، ایک دنیا کی جدائی کی سختی اس کے ساتھ موت کی کرب، یا ایک موت کی سختی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں۔
اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے، یعنی بندوں کا رجوع اسی کی طرف ہے، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے یعنی انسان نے، مراد اسے ابو جہل ہے، نہ تو سچ مانا رسالت اور قرآن کو، اور نہ نماز پڑھی، ہاں جٹلایا اور منہ پھیرا ایمان لانے سے، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ متکبرانہ شان سے اب اس سے خطاب فرمایا جاتا ہے، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطحا میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ تو ابو جہل نے کہا، ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم مجھے دمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ قوی، زور آور، صاحب شوکت و قوت ہوں، مگر قرآنی خبر ضرور پوری ہونی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس آیت میں اس کی خرابی کا ذکر 4 مرتبہ فرمایا گیا۔ پہلی خرابی بے ایمانی کی حالت میں ذلت کے ساتھ موت، دوسری خرابی قبر کی سختیاں اور وہاں کی شدتیں، تیسری خرابی مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت گرفتار مصائب ہونا، چوتھی خرابی عذاب جہنم۔ کیا آدمی اس گمانڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کہ نہ اس پر امر و نہی وغیرہ کے احکام ہوں، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اسے اعمال کا حساب لیا جائے، نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے؟ ایسا نہیں۔ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے رحم میں، تو جو ایسے گندے پانی سے پیدا کیا گیا، اس کا تکبر کرنا، اترانا اور پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرنا نہایت بے جا ہے۔ پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، انسان بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اس کے اعضاء کو کامل کیا، اس میں روح ڈالی، تو اس سے یعنی منی سے یا انسان سے 2 جوڑے بنائے، 2 صفتیں پیدا کیں، مرد اور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔